الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحابه وسلم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو لأنفسكم بالوالدين والأقربين يكون غنيا وفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا أن تعدلوا وأن تلووا وتقرضوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة وإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في ذكر غيره إنكم إذا مثلهم إن لا جعل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دوسرا کے بعد مادا سے اللہ کی سب کا مالک سب کا خالق ہے جو سب کا رازق ہے اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل اللہ مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت أمساكه من أحد من بعد إنه كان غفورا پانچواں پارہ سورۃ النساء اس کا 16واں رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط اے لوگو ایمان والو ہمیشہ انصاف کے ساتھ قائم رہو شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ چاہے وہ آپ کے اپنے نفس کی خلافی کون ہو ولولا انفسکم بالوالدین ہمارے والدین والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یکن غنیا و فقیرا چاہے کوئی غنی ہے کوئی فقیر ہے فاللہ اولیٰ بہما اللہ کا زیادہ حق سے ڈرا جائے وَإِنْ اگر تم اعراض کرو گے اگر تم بدل جاؤ گے تو اعراض کرو گے اگر تم بدل جاؤ گے تو اللہ جل شانہ ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے تمہاری فإن اللہ کان بما یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ ایمان والو آمنوا باللہ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے کہ ایمان لو اللہ پر اس کے رسول پر اور کتاب پر اور جو پہلے رسول پر میں نے اتاری اس قرآن مجید پر پہلے تورات انجیل زبور سبھی پر والکتاب الذی انزل من قبل اور اس سے پہلے جو کتابیں نکالی ہیں تاریخ ان پر ایمان لاؤ اور جو من یکفر باللہ ہے اگر کوئی انکار کرے منکر ہو جائے اللہ کا اس کے فرشتوں کا وہ کتب اس کی کتابوں کا وہ رسول ہی اس کے رسولوں کا
والیوم الآخر، آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت بڑی گمراہی میں جا پڑا۔ تو مضمون میں اس رکوع کے اندر جیسے پہلے ہم نے پڑھا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے آپ کو آئینہ اور تشریعات، تعبیرات قرآن مجید کی مطلوع غیر مطلوع، یہ قرآن اور اس کی انٹرپریٹیشن، اللہ فرماتے کہ میں نے آپ کو سب کو بتا دیا حق کے ساتھ۔ تو آپ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اب لوگوں ایمان والوں سے مخاطب اللہ کہ لوگوں تم نے قائم رہنا ہے انصاف کے ساتھ، دیکھو کسی کی محبت تمہیں گمراہ نہ کر دے، کوئی رشتہ داری ہے تمہاری، تمہارا اپنا نفس ہی کیوں نہ آتا، تمہارے گھر والا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور معاملے انصاف کے معاملے میں تمہارا اپنا وجود، تمہاری اپنی فیملی کیوں نہ آتی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، فرمایا کہ تم نے انصاف کا عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اسلام کا عادلانہ نظام ہے جس کے اندر کوئی تفریق نہیں کہ غریب یا کوئی بڑا ہے، یہی عادلانہ نظام تھا جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے انصاف کو دیکھ کر عادلانہ نظام کو کہ ایک یہودی اگر سچا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، دین اس طرح سے پھیلا تھا۔ تو اللہ فرماتے تمہارے والدین قریبی رشتہ دار کیوں ہو، کوئی فقیر ہو کوئی غریب ہو، اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اس سے لڑائے، فاللہ اعلیٰ بہما واللہ حق ان تخشی، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، واللہ حق ان تخشی، اور قدر کرو اللہ کی، ما قدر اللہ کا قدر ہی، تم نے وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت تو سب سے بڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہے ومن الناس من یتخذ من دون اللہ، تم نے اللہ کے علاوہ لوگ چن لیے، اندر یحبون حب اللہ، ان سے اتنی محبت کرتے جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کہتا ہے میری محبت ہے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ فاللہ اعلیٰ بہما، کوئی اللہ کے فرمایا کہ فاللہ اعلیٰ بہما، انصاف کا دامن نہیں اپنے چھوڑنا، اللہ جو ہے اس کا حق زیادہ ہے، جو اس نے احکامات کو نافذ کی ہے کہ اس کے متعلق جو آپ کی کوئی خواہشات اس کے سامنے عدل کے سامنے انصاف کے امر یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد علیہ السلام تم سے دھرتی پر میرے خلیفہ ہو، یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ تم نے کرنا ہے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا تم نے، اور اگر اعراض کرو گے تم تو اللہ کہتا میں تمہارے سارے اعمال سے واقف ہوں۔ اے لوگو ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پہلے کہتا تم اچھے، پہلے خود اچھے مسلمان بن کے دکھلاؤ، تم اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو گے نا، اور تم حکمت کو، دانائی کو، نبی علیہ السلام کو، اسوا کو، تمہارے اسوا کو، تمہارے کردار کو دیکھ کر غیر مسلمان ہوں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو آمنوا باللہ، تم پہلے اللہ کے اوپر مکمل ایمان رکھو، اللہ کی مانو تم پہلے، اس کے رسول کتابوں کی جو بھی احکامات تورات انجیل میں تھے ان کو پریسی بنا کر احکام عشرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھی ہے، شرک، قتل، جادو، جنگ سے بھاگنا، تو جتنے بھی اعمال ہیں، توحید، رسالت، نظریات، سوچ، فرمایا کہ پہلی کتابوں میں جو کچھ ہے، میری کتابیں، میرے رسل، جتنے 1,24,000 پیغمبر، فرشتے، سبھی 4 بڑے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل، تو اللہ فرماتا ہے سبھی پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ایمانیات میں سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 اصول دین ہے، جو ان 7 میں سے ایک کا منکر ہے وہ کروڑ سال تک کی عبادت کر لے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 7 ہیں یہ جس کو ہم ایمان میں مجمل مفصل میں ہم پڑھتے ہیں۔
تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اے لوگوں ایمان والو، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کافروا، پھر کافر ہو گئے، پھر آمنوا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، فرمایا کہ ثم کافر، پھر دوبارہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھتے ہی گئے، کفر کفر کے اندر، لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ہی انہیں ہدایت دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ منافقین کے لیے بشارت ہے دردناک عذاب کی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو کیا ہو گیا وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا رہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، مت بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست، یہ تمہارے سگے نہیں ہیں۔ من یتولہم منکم انہ منہم، جو ان کے ساتھ موالی بنتا ہے، جن کے ساتھ موالات رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے تم بھی انہی میں سے۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ان کے پاس تم عزت تلاش کرتے ہو، عزتیں تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ نے کتاب تم پر نازل کی، ان اذا سمعتم، جب کہ تم سنتے ہو، آیات اللہ یکفر بہا، کہ آیات جو اتاری گئی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں منافق کافر، یستہزأ بہا، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ اب وہ قرآن کے بارے میں، آیات الہی کے بارے میں ٹھٹا مذاق کرتے، تمہارے لیے جائز ہے وہاں پر بیٹھنا، اسی لیے فلا تقعدوا حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، ہاں جب تک وہ ٹاپک کو چینج نہیں کرتے، اب اٹھ جائے وہاں پر۔ اگر قرآن کا، اللہ کا رسول کا استہزاء کیا جاتا ہے وہاں پر، تو وہاں پہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنا فلا تقعدوا، قرآن اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ مت بیٹھو جہاں پر قرآن پاک کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کو اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف رہو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو تم بھی انہی کے اندر میں سے، انہی کی مثل ہو تم بھی، اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہوا، کوئی تفریق پیدا نہیں ہوئی۔ انکم اذا مثلہم، ویسے ہی ہو جیسے وہ منافق اور کافر ہے، کہ تم آیات الہی، ان کا مذاق، اللہ رسول کا مذاق سن کر بھی بیٹھے ہو بے ضمیر ہو کر، نہیں۔ یہ آج کے کانٹینٹ میں بھی یہ بات ہے کہ اگر قرآن رسول اور اجماع امت کے خلاف جس جگہ پہ بات ہوتی ہے، وہاں سے آپ اٹھ کھڑے ہو، مت سنیں کسی کی بات۔ کسی بار کوئی کامرشلٹی ہو جائے تو بندہ یہ میں ہماری بات کو مان جائے گا، نہیں مانتے آپ اٹھ جائے بس اپنے طریقے سے، اس کا ازالہ یہ تو کانورسیشن کہ آپ وہاں سے اٹھ جائے بس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ جامع المنافقین، میں منافق کو کھڑا کروں، جمع کر دوں گا قیامت کے دن، اور کافروں کو بھی جہنم میں، اور الذین یتربصون بکم، ان لوگوں کو بھی جو اس انتظار میں پڑے ہوئے کہ تم پر وبال پڑے، انتظار میں کہ تم خطرات میں گر جاؤ۔ اور اگر فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر کوئی تمہیں فتح ملتی ہے، وہ کہتے ہیں قالوا الم نکن معکم، منافق کہتے ہیں ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں نے کوئی، ان کو حصہ مل گیا، کوئی جیت ملی ان کو، تو کہتے قالوا الم نستحوذ علیکم، تو کیا ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے مومنوں کو روکا، تمہاری ہم نے حوصلہ افزائی کی، مومنوں سے ہم نے تمہیں بچایا۔ یہ منافقانہ روش ہے کہ مسلمانوں کے انتظار میں بھی کہ تباہی خطرات کے اندیشے بڑھ جائیں ان پر۔ اور پھر فرمایا کہ فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا لم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا لم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ، پھر اللہ جل شانہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ جل شانہ اس کی بات کو ماننا اولا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لفظ آتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا، کہ وہ لوگ جو پہلے ایمان لے کر آئے پھر کیا ہوا، عیسائی تھے یہودی ہو گئے، یہودی پھر ایمان لے کر آئے
پھر عیسائی ہو گئے. پھر اللہ اسی طرح سے آج کے کانٹینٹ میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے کہ پہلے ایمان لاتے ہو پھر کافر ہو جاتے ہو، مرتد ہو جاتے ہو، پھر کفر کے اندر بڑھتے جاتے ہو. مذہب کو تبدیل کرنا، مذاق بنا لینا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے کوئی مغفرت کا راستہ نہیں ہے، نہ ان کو ہدایت ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آمن تو